تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پکاؤ، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ناک پھاؤں سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا، آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہو گئے، اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا، وہ خاتون آئی بیٹھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے اور سنتے رہے باتیں، یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی، حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی، وہ جانے لگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں، مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں۔ جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا اس قدر فرماتے تھے، اپنی چادر پاک بچھائی اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے رہے۔ یہاں پیدا کی ہوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت شیمہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا اعزاز کیا کہ ان کی دعوت فرمائی، ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ حضرت شیمہ اپنے قبیلے میں آئی بہت سارا مال لے کر کے، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی شیمہ، پہلی بار تیرے پاس اتنی برکت دیکھ رہی ہیں۔ شیمہ نے کہا برکت والے میرے بڑے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں، وہ رضائی بھائی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا ہم بھی اپنی بہنوں کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ وہ حضور کی سگی بہن نہیں تھی، دودھ شریک بہن تھی۔ تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پکاؤ، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ناک پھاؤں سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا، آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے، رسول پاک کے اخلاق میں سے ہے۔ اے مسلمانوں، میرا یہی میسج تھا، اللہ کے حبیب کے اخلاق کو اپنا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عظیم اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں۔ رحم کے معاملے میں، معاف کرنے کے معاملے میں، سچ بولنے کے معاملے میں، وعدہ وفائی کے معاملے میں، امانت کے معاملے میں اور لوگوں سے ملاقاتوں کے معاملے میں، ایک دوسرے کو کھلانے کے معاملے میں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے معاملے میں، لوگوں کے جنازے اٹھانے کے معاملے میں، بیماروں کی عیادت کرنے کے معاملے میں، بچوں کو مسکرانے کے معاملے میں، عورتوں کی باتیں سننے کے معاملے میں، بیواؤں کا بوجھ اٹھانے کے معاملے میں، ہر چیز میں میرے آقا کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں۔ مکہ کی ایک بوڑھی عورت اپنا سامان لے کر کے کھڑی ہے، میرے آقا اس کے پاس چلے گئے، بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا ایک مزدور چاہیے میرا سامان اٹھائے اور لے جائے۔ حضور نے کہا میرے کندھے حاضر ہیں، میں لے چلتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت کے سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، وہ خاتون جہاں تک کہتی رہی حضور چلتے رہے۔ ایک گھر میں جا کر اس خاتون نے سامان اتروایا، صاف کر کے حضور نے اس کو اس گھر میں شفٹ کیا۔ میرے آقا نے پوچھا یہاں کیوں آئی بڑی بھی؟ وہ خاتون کہتی بیٹا بات بتا رہی ہوں غور سے سن لے، مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے ڈر کر کے میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ کہا محمد نام کا جادوگر آیا ہے، اس کا جادو سب پر چل جاتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر بھی جادو ہو جائے، میرا دین بدل جائے، میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا شیطانوں نے، ظالموں نے، کافروں نے۔ اس خاتون نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا جس کے ڈر سے تم آئی ہو وہ نام محمد میرا ہے، وہ نام محمد میرا ہے۔ وہ خاتون پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کہا اے میرے نوجوان اگر تیرا ہی نام محمد ہے تو میں گواہی دیتی ہوں تیرا لایا ہوا دین سب سے سچا دین ہوگا۔ جو بوڑھوں کا خیال کرتا ہو اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہو وہ جھوٹے دین کا داعی نہیں ہو سکتا۔ اخلاق رسول میں آ جاؤ میرے عزیزو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربا اور مساکین کے بوجھ اٹھائے، ہمیں چاہیے کہ کمزوروں کی اعانت کریں، تعاون کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا
دوسروں کے لیے چھوڑ دیا اور خود بھوکے رہ گئے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ پر پوری رات گفتگو کرتے چلے جائیں, لیکن میں بتاتا ہوں سب کچھ اخلاق ملیں گے لیکن دنیا میں ثانی کوئی نہیں ملے گا, دوسرا کوئی نہیں ملے گا. ان اخلاق کا پیکر کوئی دوسرا نہیں ملے گا. بچوں کے ساتھ بھی وہی اخلاق ہیں. ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو کھلاتے تھے. جب بھی حضور تجارت سے آتے تھے, کیفیت صحابہ بتاتے ہیں, حضور مدینے میں انٹر ہو رہے ہیں یا مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تجارت کے بعد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے محلے کے بچے بھاگتے ہوئے حضور کے پاس آتے. کوئی جبے سے لٹک گیا, کوئی کندھے سے لٹک گیا, کوئی کہاں لباس پکڑا ہوا ہے. حضور کسی کو روکتے نہیں, سارے بچوں کے ساتھ آتے اور تجارت میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ لائے ہوتے. سب بچوں کو وہ گفٹ دیتے اور سب ہنسی خوشی چلے جاتے. ایک صحابی ہیں ام خالد, چھوٹی بچی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ بیان کر رہے ہیں, وہ چلتی ہوئی آئی, حضور کی چادر نکالی, پیچھے حضور کی مہر نبوت ہے, اس سے کھیلنے لگی. وہ نہایت ہی خوبصورت مہر نبوت تھی. ماں باپ نے ڈانٹ کر کے کہا بچی سے, ام خالد سے ہٹ جا. رسول اللہ کے کندھے کے پاس پہنچ گئی. حضور نے فرمایا دعھا تلعب, چھوڑو اسے کھیلنے دو میرے ساتھ. یہ اخلاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, چھوڑو اس کو میرے ساتھ کھیلنے دو. اس بچی کو بھی کھیلنے کے لیے اپنا جسم پاک عطا کیا. یہ بچوں کے ساتھ ایک بار محلے سے گزر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے نقل کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی کی. ایک ہے بچے اس میں ابو محذورہ, سارے بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بلال کیسے اذان دیتے میں بتاؤں. بچوں نے کہا ہاں بتاؤ. وہ ایک اونچے کٹے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت بلال جیسے مسجد میں اذان دیتے تھے. یہ بچہ نقل کر کے بتا رہا ہے. حضور وہیں سے گزر رہے تھے, پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. سارے بچے سامنے والے ڈر گئے, ابو محذورہ کو نظر نہیں آئے, وہ اذان دیتے رہے. جیسے ہی بچے ادھر ادھر ڈر کے سسکنے لگے, سہمنے لگے, ابو محذورہ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا حضور پاک تھے. وہ ڈر کر کے رونے لگ گئے, کہا معاف کرو مجھے, معاف کرو, میں تو ایسے ہی بچوں کو بتا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کسی کی نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے, دوسرے لوگ مار ڈالیں اسے, بدتمیز بد اخلاق نہیں. میرے آقا نے کہا آؤ ادھر, مسجد نبوی لے آئے اور اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا. کہا جیسے نقل کر رہے تھے پھر کر کے دکھاؤ, پھر کر کے دکھاؤ بلال کیسی اذان دیتے ہیں. ابو محذورہ نے جب دیکھا میں نے غلط نہیں کیا تھا, اب خوشی کے مارے اذان دینے لگے. جانتے ہو وہ 8 سال کی عمر کے تھے ابو محذورہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دینے لگوایا, اس صحابی کی زندگی بدل گئی. 60 سال تک مسجد حرم میں اذان دیتے رہے. اور حضور نے فرمایا ابو محذورہ کی اذان اللہ کو پسند ہے. عزیزان گرامی, یہ بچوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں, بچیوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں, بوڑھوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.